السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پر 12 کلو گانجا ضبط، مسافر گرفتار۔ ریونیو انٹیلیجنس DRI کے عہدیداروں نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے دبئی سے حیدرآباد آنے والی ایک بھارتی خاتون مسافر کو راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر روک کر اس کے سامان کی تلاشی لی۔ تلاشی کے دوران گرین کلر کے لمبی مادے والے پیکٹ برآمد ہوئے، جنہیں ٹیسٹ کرنے پر وہ گانجا ثابت ہوئے۔ اس بیگ سے 6 کلو ہائیڈروپونک ویڈ یعنی کہ گانجا برآمد کیا گیا۔ مزید تفتیش میں مسافر نے انکشاف کیا کہ اس کا ایک اور چیک ان بیگ لاپتہ ہو گیا تھا، جس کی شکایت اس نے پہلے ہی درج کرائی تھی۔ وہ بیگ بعد میں 20 ستمبر کو حیدرآباد پہنچا۔ اس کی جانچ پر مزید 6 کلو ہائیڈروپونک ویڈ برآمد ہوا۔ اس طرح کل 12 کلو منشیات، جس کی بین الاقوامی قیمت تقریباً 12 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے، ضبط کر لی گئی۔ ملزمہ کو NDPS ایکٹ 1985 کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پائجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ ریاست تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر پروجیکٹ سے پانی چھوڑا گیا۔ تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر پروجیکٹ کے دروازے کھولتے ہوئے ایک مرتبہ پھر پانی چھوڑا گیا۔ بالائی علاقوں سے اس پروجیکٹ میں پانی کے شدید بہاؤ کے بعد اس کے 24 دروازے کھولتے ہوئے پانی کو چھوڑا گیا۔ اس پروجیکٹ میں 2,53,640 کیوسک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا، جس کے بعد 24 دروازوں کے ذریعے 2,53,640 کیوسک پانی کو نچلے علاقوں میں چھوڑا گیا۔ اس پروجیکٹ کی مکمل سطح آب 590 فٹ کے برخلاف 586.90 فٹ درج کی گئی۔ پروجیکٹ کے مرکزی ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشن میں بجلی کی پیداوار مسلسل جاری ہے۔ نیچے چھوڑے گئے پانی کے ذریعے بجلی کی پیداوار میں اضافہ کیا جا رہا۔ بھارت راشٹر سمیتی BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے اعلان کیا ہے کہ مرحوم MLA جوبلی ہلز مگنتی گوپی ناتھ کی اہلیہ مگنتی سنیتا BRS جوبلی ہلز حلقے سے کینڈیڈیٹ ہوں گی۔ دیکھیے KTR کا کیا کہنا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کے تحت خود مدد خواتین کے گروپس کو بلا سود قرضوں کی تقسیم کا یوسف گوڑہ کوٹلہ وجے بھاسکر ریڈی اسٹیڈیم میں انعقاد کیا گیا۔ تلنگانہ ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا، ریاستی وزراء وویک وینکٹ اسوامی، پونم پربھاکر اور سیتاکا نے اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور قرضوں کو تقسیم کیا۔ انہوں نے خواتین کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر وویک وینکٹ اسوامی نے کہا کہ کانگریس حکومت خواتین کے اقتصادی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے خود مدد گروپوں میں شامل خواتین کو کروڑ پتی بنانے کے مقصد کے ساتھ آگے بڑھنے اور حکومت کی طرف سے فراہم کیے گئے بلا سود قرضوں کا فائدہ اٹھانے اور اپنے خاندانوں کا مضبوط سہارا بننے پر زور دیا۔ تعلیمی اداروں میں فنڈز کی کمی، جگتیال میں طلبہ مزدور بننے پر مجبور، اسکول کے بینچز خود ٹریکٹر میں منتقل۔ تلنگانہ ریاست کے تعلیمی نظام کی حالت زار ایک بار پھر سامنے آئی ہے۔ جگتیال ضلع کے پرانی پیٹ گورنمنٹ اسکول سے تقریباً 10 کلومیٹر دور پول لاڈ گورنمنٹ اسکول تک طلبہ نے خود مزدور بن کر اسکول کے بینچز ٹریکٹر ٹرالی میں منتقل کیے۔ معلومات کے مطابق سرکاری فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے اسکول انتظامیہ نے طلبہ سے ہی مزدوروں جیسا کام لیا۔ بینچز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے نہ صرف بچوں سے کام لیا گیا، بلکہ وہ ٹریکٹر ٹرالی
تولیے میں بینچز پر بیٹھ کر انہیں اسکول تک لے گئے۔ اس واقعے پر جب اسکول کے پرنسپل اور اساتذہ سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ حکومت سے فنڈز موصول نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مجبوراً طلبہ کی مدد لینی پڑی۔ اس واقعے کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جن میں معصوم طلبہ کو مزدوروں کی طرح کام کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بجائے ایسے کاموں میں طلبہ کو استعمال کیا جانا نہ صرف قابل افسوس ہے بلکہ قانونی و اخلاقی سوالات کو بھی جنم دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محکمہ تعلیم اور ریاستی حکومت اس واقعے پر کیا کارروائی کرتی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے مرحوم خود آور لیڈر اور سابق رکن اسمبلی مختار انصاری کے بیٹے عمر انصاری کو گینگسٹر ایکٹ سے وابستہ معاملے میں راحت فراہم کرتے ہوئے درخواست ضمانت منظور کر لی۔ یہ فیصلہ جسٹس ڈاکٹر گوتم چودھری نے دیا۔ عدالت نے دونوں فریقوں کی دلیلیں سننے کے بعد اپنے حکم میں کہا ہے کہ عمر انصاری کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ یہ مقدمہ دراصل گینگسٹر ایکٹ کے تحت غازی پور کے محمد آباد تھانے میں درج ہوا تھا۔ الزام ہے کہ عمر انصاری نے اپنی والدہ افشاں انصاری کے جعلی دستخط اور فرضی کاغذات تیار کر کے ایک ایسی زمین کو چھڑانے کی کوشش کی جو انتظامیہ نے پہلے ہی ضبط کر رکھی تھی۔ نندیال کے قریب شدید بارش کے بعد پل پر پھنس گئی ٹریولز بس، 50 مسافروں کو پولیس نے بحفاظت بچا لیا۔ نندیال اور مایالور کے درمیان واقع ایک پل پر اس وقت سنسنی پھیل گئی جب شدید بارش کے باعث آئے تیز بہاؤ میں ایک ٹریولز بس پھنس گئی۔ ذرائع کے مطابق بس میں تقریباً 50 مسافر سوار تھے جو اچانک آئے سیلابی پانی کے باعث پل کے بیچ میں پھنس گئے۔ پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ جانے کے باعث مسافر خوف و ہراس کا شکار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور مقامی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے تمام مسافروں کو بحفاظت بس سے باہر نکال لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اگر کارروائی میں ذرا بھی تاخیر ہوتی تو کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا تھا، تاہم کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، جو ایک بڑی راحت کی خبر ہے۔ علاقے میں اب بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور مقامی حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور خاص طور پر ندی نالوں اور پلوں کے قریب نہ جائیں۔ دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر دیویندر یادو نے الزام لگایا کہ ملک میں ہاتھ سے میلہ صاف کرنے پر پابندی کے باوجود دہلی میں یہ غیر انسانی عمل حکومت کی نگرانی میں جاری۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ نے 2013 میں مینول اسکیوینچرز پروہیبیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن ایکٹ کے ذریعے اس عمل کو مکمل پابندی لگائی تھی، لیکن دہلی میں آج بھی میلہ صاف کرنے والے مزدور اپنی جان گنوا رہے۔ 2 دن قبل اشوک وہار میں سیور کی صفائی کے دوران 40 سالہ اروند کی موت ہو گئی جبکہ دیگر 3 کی حالت نازک ہے۔ دیویندر یادو نے کہا کہ یو پی اے حکومت نے ایک اچھا قانون بنایا تھا، لیکن عام آدمی پارٹی کی سابقہ حکومت اور موجودہ بی جے پی حکومت دونوں ہی اس پر عمل کرانے میں ناکام رہی۔ سپریم کورٹ نے تو عدالت کے بالکل باہر ہاتھ سے سیور کی صفائی پر ناراضگی ظاہر کی اور دہلی حکومت کو پھٹکار لگاتے ہوئے پی ڈبلیو ڈی پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ دہلی پردیش یوتھ کانگریس کے صدر اکشے لاکڑا نے دہلی میں نافذ کیے گئے سب سے مہنگے ٹول ٹیکس UER2 منڈکا کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹول دہلی اور NCR کی عوام کے ساتھ سراسر ناانصافی اور عوامی مفاد کے منافی ہے۔ اکشے لاکڑا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہلی میں پہلی بار اتنا بھاری ٹول ٹیکس لگایا گیا جو دہلی میں دیہی علاقوں کی رہائشیوں کے ساتھ کھلی ناانصافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عوامی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور اس قانونی لڑائی کو اب ہم پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے۔ اکشے نے الزام عائد کیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP نے دہلی دیہی اور NCR کی رہائشیوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ان کے مطابق دہلی دیہی کے تمام رہائشی اس لڑائی میں ان کے ساتھ ہیں اور سبھی ہائی کورٹ میں انصاف کا مطالبہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے سخت قدم اٹھاتے ہوئے سینکڑوں سیاسی پارٹیوں کا رجسٹریشن رد کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ کارروائی 474 رجسٹرڈ غیر منظور شدہ سیاسی پارٹیوں کو اپنی فہرست سے ہٹا کر کی اور ساتھ ہی 359 RUPP پر کارروائی شروع بھی کر دی۔ الیکشن کمیشن کی یہ کارروائی عوامی نمائندہ ایکٹ 1951 کے دفعہ 29A کے تحت کی گئی، جس میں التزام ہے کہ اگر کوئی سیاسی پارٹی مستقل 6 سالوں تک کسی بھی انتخاب میں حصہ نہیں لیتی تو اسے رجسٹرڈ پارٹیوں کی فہرست سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس قدم کے ساتھ ہی گزشتہ 2 مہینوں میں مجموعی طور پر 808
RUPP को फहरिस्त से हटाया जा चुका है। गुज़िश्ता 9 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने 334 RUPP का रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। दूसरे मरहले में हटाए गए RUPP की सबसे ज्यादा तादाद 121 उत्तर प्रदेश से है। साथ ही तीसरे मरहले के तहत जो कार्रवाई शुरू हुई है इसमें भी सबसे ज्यादा 127 पार्टियों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से बताया गया। कांग्रेस की बिहार यूनिट ने रियासत की NDA हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि उसने बीजेपी के इशारे पर इंतखाबी चंदे के लालच में 1200 एकड़ काबिल ज़राअत अराज़ी अडानी पावर को महज ₹1 सालाना किराए पर 33 सालों के लिए सौंप दिया। मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन और तर्जुमान राजेश राठौड़ ने कांग्रेस के रियासती हेडक्वार्टर सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में सरकारी बिजली कंपनियां मौजूद होने के बावजूद अडानी पावर को अराज़ी अलॉट करना हुकूमत की नीयत पर सवाल खड़े करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजेश राठौड़ ने इल्जाम आयद किया कि अडानी पावर के लिए तकरीबन 10 लाख आम और लीची जैसे दरख्तों की कुर्बानी दी जा रही, जबकि इस प्रोजेक्ट से मुल्क में सबसे महंगी शरह ₹6.75 फी यूनिट बिजली मिलने वाला है। राजेश का कहना है कि बीजेपी एक दरख्त माँ के नाम का नारा देकर लोगों को गुमराह कर रही और वहीं दूसरी तरफ किसानों को उनकी जमीन का मुनासिब मुआवजा दिए बगैर खौफजदा कर जमीन हासिल कर रही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा के क़वानीन में तब्दीली कर दी है। कुछ H-1B वीज़ा रखने वाले अब गैर तारकीन वतन कारकुन के तौर पर बराह रास्त अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेंगे। हर नई दरख्वास्त के साथ 8.8 मिलियन रुपयों से ज्यादा की फीस दरकार होगी। नई $1 लाख अमेरिकी फीस कंपनियों के अखराजात में नुमाया इजाफा कर सकती है। अगरचे ये बड़ी टेक कंपनियों के लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा क्योंकि वो अक्सर आला पेशावर अफराद पर बहुत ज्यादा खर्च करती हैं। इससे छोटी टेक फर्मों और स्टार्टअप को दबाव में लाया जा सकता है। वाज़ेह है कि अमेरिकी अफसरान के मुताबिक H-1B नॉन इमिग्रेंट वीजे प्रोग्राम सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल किए जाने वाले वीजा सिस्टम में से एक है। इस वीजा का मकसद इंतहाई हुनरमंद अफराद को अमेरिका में ऐसी मुलाजिमतों में काम करने के काबिल बनाना है जो अमेरिकी कारकुनान अंजाम नहीं दे सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के फ़वाइद और नुकसानात को लेकर जारी बहस के दौरान मुल्क अल्बानिया ने मसनवी ज़हानत का इस्तेमाल करके बड़ी पेशरफ्त करते हुए गुज़िश्ता दिनों AI वज़ीर की तकर्री की थी। इस AI वज़ीर का नाम डायला रखा गया, जिसने अब पार्लियामेंट में अपना पहला खिताब पेश किया। अपने खिताब में डायला ने कुछ मौके पर जारहाना रुख भी इख्तियार किया। उसने कहा कि अपोजिशन मेरी तकर्री को बार बार गैर आईनी बता रहा। अपोजिशन के इन इल्ज़ामात से मैं मायूस हूँ। उसने मजीद कहा कि वो सिर्फ इंसानों की मदद के लिए आई हैं। इसका मकसद इंसानों की जगह लेना बिल्कुल नहीं है। वो साफ लफ्जों में कहती हैं कि मैं किसी की जगह लेने नहीं आई हूँ। वाज़ेह है कि अल्बानियाई जुबान में डायला का मतलब सूरज से है। AI वजीर को अल्बानिया के रिवायती लिबास में खातून की शक्ल में तैयार किया गया। इसकी आवाज और चेहरा अल्बानियाई अदाकारा अनिला बुशा से मुतासिर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेहतरीन मिसाल डायला को अल्बानिया की कौमी एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने माइक्रोसॉफ्ट की मदद से डेवलप किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్
దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।